رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 6 مجلسیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری اللہ کی ضمانت میں ہیں. ان 6 مجلسوں میں سے ایک مجلس با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی مجلس ہے. الحمدللہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے آئے ہیں، قیام کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں. 6 مجلسیں، ان میں سے ایک با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے کی جو آتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں ہے. اس مجلس کا اللہ ضامن بھی ہے. ایک تو ہوتا ہے ذمہ اور ایک ہوتا ہے ضامن. اور یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پچھلے دروس میں رکھ چکے ہیں کہ ذمہ داری سے مراد کیا ہے اور ضمانت سے مراد کیا ہے. ضمانت یہ ہے کہ زندہ رہو گے تو اللہ تمہیں رزق دے گا، اور ضمانت یہ ہے یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ذمہ داری بھی یہی ہے، ان عاشا اگر زندہ رہے گا تو بہترین رزق دیا جائے گا جو اس کو کفایت کر جائے گا. مر جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کی جو ٹرانسلیشن محدثین نے کی ہے بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ خیر و عافیت سے زندہ رہے گا اور خیر و عافیت سے دنیا سے چلا جائے گا. بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا. اور ان میں سے باقی جو 5 مجالس ہیں ذکر آیا حدیث کا تو وہ بھی سن لے. ایک مریض کے پاس بیٹھنے والی مجلس، یعنی آپ میں سے کوئی بندہ صرف مریض کی تیمارداری کے لیے گیا ہے، عیادت کے لیے گیا ہے، تو وہ مجلس بھی اللہ کے ضمانت میں ہے. اور اس کی صرف یہ فضیلت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی طویل حدیثیں موجود ہے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کسی شخص کی تیمارداری کے لیے، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے لیکن آئی ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. تیمارداری کے لیے پتہ چل گیا میرا فلاں دوست بیمار ہے، میرا فلاں نمازی فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے پورے صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں.